السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، اور جن کے عقیدے اہل سنت کے خلاف ہیں جیسے رافضی اور خارجی اور معتزلہ وغیرہ، جو باطل فرقے ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے کفر میں اختلاف ہے۔ منتقی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ میں کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتا ہوں، اور ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی اہل سنت کو کافر جانتا ہے میں اس کو کافر جانتا ہوں، اور جو اہل سنت کو کافر نہیں جانتا میں اس کو کافر نہیں جانتا۔ مالا بد منہ صفحہ 149۔ دنیا کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے جو باطل فرقے ہیں، اور آئندہ زمانے میں بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ مشہور فرقے جو ہیں باطل، وہ رافضی ہیں، خارجی ہیں، معتزلہ ہیں، جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں، پرانے فرقے ہیں۔ ان کے عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ تو کیا یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتا ہوں، یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں کافر نہیں کہتا ہوں۔ اور ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل سنت کو کافر کہتے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں باطل، اگر وہ اہل سنت کو کافر کہتے ہیں تب تو میں اس کو کافر سمجھتا ہوں، اور وہ لوگ اگر اہل سنت کو کافر نہیں کہتے ہیں تو میں بھی اس کو کافر نہیں سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال جو باطل فرقے ہیں، رافضی، خارجی، معتزلہ، اور اس کے علاوہ بھی کافی فرقے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، پہلے بھی ہوئے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، تو ان فرقوں کے بارے میں بالکل یا کفر کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو کافر نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ اہل قبلہ ہے۔ اور ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ باطل فرقے والے لوگ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کافر جانتے ہو تب تو میں اس کو کافر کہتا ہوں، اور اگر وہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو کافر نہیں جانتے تو پھر ہم بھی اس کو کافر نہیں کہتے۔ مسئلہ، علامہ علم الہدی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر المحیط میں لکھا ہے کہ جو ملعون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا اہانت کرے یا ان کے دین کے امور میں سے کسی امر میں یا ان کی صورت مبارک میں یا ان کے اوصاف میں سے کسی وصف شریفہ میں عیب لگائے، اگرچہ دل لگی یعنی مذاق کے طور پر ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ذمی ہو، خواہ حربی کافر ہو، اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ اور اس بات پر اجماع امت ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی توہین اور بے ادبی کرنا اور ان کو خفیف جاننا کفر ہے۔ بے ادبی کرنے والا کافر ہوگا، خواہ حلال جان کر بے ادبی کی ہو یا حرام جان کر۔ مالا بد منہ صفحہ 149 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 89۔ بحر المحیط یہ فقہ کی بہت معتبر کتاب ہے، علامہ علم الہدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی پیغمبر کو گالی دے یا ان کی اہانت کرے، ان کی تذلیل کرے، یا دین کے امور میں سے کسی امر کی مخالفت کرے، یا پیغمبر کی صورت مبارک کے اندر یا پیغمبر کے کسی بھی وصف خاص کے اندر، وصف شریفہ کے اندر عیب لگائے، چاہے مذاق کے طور پر ہو چاہے حقیقت میں ہو،
یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور پیغمبر کی ذات کے اندر اس طرح عیب لگانے والا یا پیغمبر کے وصف خاص کے اندر عیب لگانے والا یا پیغمبر کو گالی دینے والا یا پیغمبر کی صورت مبارک کے اندر عیب نکالنے والا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ذمی ہو، چاہے کافر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو قتل کرنا واجب ہے۔ سب کو قتل کر دیا جائے، ایک ہی رستہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان میں سے کسی کی توبہ قبول نہیں۔ یہ بحر المحیط کے اندر لکھا ہے۔ پھر آگے ایک بات بتاتے ہیں کہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط بولتا ہے یا کسی بھی نبی کی وہ تذلیل کرتا ہے، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی بھی نبی کے بارے میں عیب لگاتا ہے، یا کسی بھی نبی کی بے ادبی کرتا ہے، ان کو ہلکا سمجھتا ہے، کوئی بھی نبی ہو، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر ہے، کسی بھی نبی کو اگر وہ ہلکا سمجھتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، تو یہ بے ادبی کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ چاہے جان بوجھ کر کے بے ادبی کرے، چاہے اس کو حلال سمجھ کر کے بے ادبی کرے، چاہے حرام سمجھ کر کے بے ادبی کرے، کسی بھی صورت کے اندر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اس بے ادبی کو وہ حرام سمجھتا ہے کہ پیغمبر کی بے ادبی کرنا حرام ہے، اس کے باوجود بے ادبی کرتا ہے، پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس بے ادبی کو وہ حلال سمجھ رہا ہے، جائز سمجھ رہا ہے، پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، چاہے حلال جان کر کے کرے، چاہے حرام جان کر کے کرے۔ بے ادبی بہرحال بے ادبی ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام میں سے ہر ایک کی تعظیم ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی پیغمبر کے بارے میں عیب لگاتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کے اندر نقص نکالتا ہے، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں سے صحیح معنی میں محبت عطا فرمائے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بارے میں ادنا سی بے ادبی سے بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔